تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں۔ اس کی عمارت کی مانند تو علماء نے فرمایا کہ ایمان، ایک اسلام ایک عمارت ہے جس کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ جیسے خیمہ ہے نا، کسی کنوپی کہہ لیں، خیمہ کہہ لیں، اس کے 5 ستون، ایک سینٹر والی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 کونوں پہ ہوتا ہے۔ تو سینٹر والا جو پلر ہے نا، یہ کون سا ہے؟ کلمہ شہادت، ایمان۔ ایمان اگر ہے تو یہ بنیاد ٹھیک ہے، اور باقی جو چاروں کونے، 2 ادھر 2 ادھر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 5 بنیادوں کے اوپر اسلام کی عمارت، یہ خیمہ کھڑا ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو، سینٹر والا ستون گر جائے تو بتائیے کچھ بھی نہ رہا، پوری عمارت گئی۔ لیکن اگر وہ قائم ہے اور درمیان میں جو چاروں طرف جو چاروں ستون ہیں، ان میں سے ہر ستون کی مکمل حیثیت ہے۔ اگر ایک ستون گر جائے تو وہ سائڈ صرف خود نہیں جھکے گی، باقیوں کو بھی متاثر کرے گی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک لنک بھی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس کی مثال عطا فرمائی۔ اسلام میں بعض عبادات ہیں جو مالی ہیں اور بعض ہیں بدنی۔ بدنی عبادات نماز اور روزہ، اور مالی عبادات جیسے زکوٰۃ۔ بدنی عبادات میں جو نماز کا مقام ہے نا ہمارے دین میں، مالی عبادات میں وہی مقام زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ غیر اہم، یہ کم درجے کی چیز نہیں۔ بدنی عبادات میں جو مرتبہ اور مقام ہمارے دین اسلام میں نماز کا ہے، وہی مقام اور مرتبہ زکوٰۃ کا ہمارے مالی معاملات میں، مالی عبادات میں ہے۔ اس لیے انتہائی اہم، اس کو سیکھنا، سمجھنا اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب قرآن مجید کی بعض آیات، میں اس کو اختصار کے ساتھ چلوں گا، اگر پوری آیات بتائی جائے اور پوری تفصیل بتائی جائے تو ایک ایک چیز کے اوپر بہت سی تفصیلات ہیں۔ ہم پوائنٹس کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کئی جگہ ہے یہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز ادا کرنے کو نہیں کہا، ادا کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ۔ قائم کیا کرنی ہے؟ نماز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ دے دو نہیں، ادا کرو۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، اس آیت میں تو اس جیسی بہت ساری آیات میں مردوں کو حکم، عورتوں کو الگ سے حکم، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عورتوں کو الگ کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز اپنی اپنی، روزہ اپنا اپنا، تو زکوٰۃ بھی اپنی اپنی۔ میاں بیوی ہیں، ماں بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، تو اگر عورت کے پاس اپنی مالیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اپنے اوپر واجب ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں تو یہی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ بیوی کی زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے۔ بھئی اللہ نے خود کہہ دیا، عورت نے خود، بیوی نے خود ادا کرنی ہے۔ اس کے ادائیگی کے طریقے اور معاملات وہ الگ ہے۔ کم سے کم یہ تو معلوم ہونا کہ بھئی واجب کس کے اوپر ہے، دینی کس نے ہے۔ پھر اگلی معاملات اپنی جگہ الگ۔ پھر زکوٰۃ کیا صرف اس امت پہ فرض کی گئی ہے یا اس سے پہلے بھی تھی؟ اس سے پہلے بھی تھی۔ پہلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بینہ میں بھی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سورہ بقرہ میں اس میں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دے رہے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیں، کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام وہ حکم فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور وہ تھے رب کے پسندیدہ بندے۔
یعنی گھر کا وہ سربراہ جو اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ کیا آج گھر کے سربراہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے گھر کے سربراہ کی صفت بیان کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ کا پسندیدہ جس نے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، وہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرے۔ نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی۔ کن کی؟ جو نماز کو قائم اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ اکبر! یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو غفلت میں تجارت نہیں ڈالتی، خرید و فروخت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی۔ کس بات سے؟ اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ ڈرتے ہیں یہ لوگ ایسے دن سے کہ الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے کن کی؟ نماز قائم کرنے والوں کی اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی۔